प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर, वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर दाखिला एहसन इकबाल, आर्मी चीफ जनरल बाजवा, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, कौमी सलामती के मुशीर और DGISI ने शिरकत। इजलास के बाद जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इस इजलास में मुल्क की अंदरूनी और खित्ते की सूरत हाल पर गौर हुआ। इसके अलावा LOC पर कशीदगी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और खास तौर पर अफगानिस्तान पर फोकस रहा। अफगानिस्तान की ही अगर मजीद बात करें तो कल पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें अफगान सदर ने खारजा सेक्रेटरी को पैगाम दिया कि पाकिस्तान अच्छे और बुरे दहशत गर्दों में तफरीक ना करे। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अमरीकी सदर को एक खत लिखा है जिसमें अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने का मुतालबा किया गया। मंडे को अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जनरल मैटिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीकी फौज को अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर विथड्रॉ करना भी एक ऑप्शन है। और आखिर में कुछ बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग केस में पार्टी की अपील को खारिज कर दिया है। अपील में तहरीक इंसाफ ने कहा था कि क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए इलेक्शन कमीशन कार्रवाई को रोक दे। तहरीक इंसाफ को अब 7 सितंबर तक मोहलत दी गई है कि वो तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। जी गुलमीना बीबी, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करें कि आज सारे का सारा फोकस जो है ये जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है इस पर कर सकें। आपको याद होगा जब साबिक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के ज़रिए नाअहल किया तो उसके बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म हो गए और ये भी तय हो गया कि बकिया मुद्दत जितनी भी रह गई है उस दौरान यही वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक कुछ और ना हो जाए, जो करने की बहुत कोशिशें हो रही हैं। तो उस वक्त मैंने ये इल्तिजा की थी कि 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि काबीना के इजलास रेगुलर हो, खुदा का शुक्र है वो हुआ। और दूसरी बात जो हम साबिक वज़ीर आज़म के दौर में भी तवातर से कहते रहे हैं कि कौमी सलामती के अमूर जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होने चाहिए। होता ये था कि वो वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुलाकात, अब उसमें ये हो रहा है कि कभी वो साथ साथ बैठे हुए हैं, कभी आमने सामने बैठे हुए हैं। अब वो पार्ट डिस्प्ले और बॉडी लैंग्वेज पे ही होता है। हाँ, और प्रेस रिलीज अक्सर उसकी भाई सिंपल सी बात है, काबीना की एक कौमी सलामती की कमेटी है, वजीर आजम शुड चेयर इट, उसमें जैसे लोगों को बैठना है वो बैठे। और ये भी कम अज कम वैसे तो जो हालात हैं ये सेम पेज नॉनसेंस जो करते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, तो अगर हर हफ्ते नहीं तो हर दूसरे हफ्ते इसको भी इतनी ही बाकायदगी से की जाए। और दूसरी बात, इसको इंश्योर किया जाए कि इस मीटिंग की बाकायदा नोट टेकिंग हो, ठीक है, so that everything is जैसे ऑफिशियल मीटिंग्स की होती है, ताकि हर चीज जो पोजीशन है वो हिस्टोरिक रिकॉर्ड में आए। डेफिनेटली ये कोई मजाक नहीं है कि जी आपस में बातें हुई, अब उस तरफ से एक वर्जन जा रहा है, उस तरफ से जा रहा है, बाकी हम बैठ के तस्वीर दिखा के अरे देखा साहब कैसे बैठे क्रॉस बैठाया हुआ है, हाँ। अरे साहब ये क्या हुआ। यानी जनरल राहील शरीफ साहब तो अपनी तौहीन समझते थे कि अगर वो साथ बिठाना उसका मतलब इक्वल कर दो। और बहुत दफा उनकी वजह से ये बात क्यों नहीं हम कहते, क्यों नहीं बताया जाता लोगों को, उनकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाकी लोग बैठे। सही। उनका ये था कि वो तमाम जंग जो वो ऑपरेशन ज़रबयात है वो तने तनहा उसके कमांडर हैं, फील्ड मार्शल की तरह। एयरफोर्स और नेवी भी एक होती है हमारी बात। भाई आप जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, और शायद खाकान अब्बासी साहब की खुशबख्ती है, खुशनसीबी है
کہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ خود بھی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ چاہتے ہیں. اور ایک اور واقعہ ہوا, وہ پہلے یہ ہوتا تھا جی کہ وہاں پہ موجود جو امریکی فوجوں کا جرنیل ہے وہ آتا تھا, جی ایچ کیو آیا, وہ پہلے ہوا جی راحیل شریف صاحب گئے, پھر ہمارے ہاں ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی ماشاءاللہ بہت بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے, جناتی انگریزی لکھنے والوں نے, ملٹری ڈپلومیسی. یہ ٹرم چلی ہے بی بی, نہ کہیں نا. ہاں نہیں چلی تو ہے بٹ اشرف غنی کو جی ایچ کیو میں جی گارڈ آف آنر مل گیا, ارے کیا انیشیٹو, ٹک ٹک ٹک. اس سے پہلے آصف زرداری صاحب نے اوٹ ٹیکنگ میں ساتھ حامد کارزئی کو بٹھایا ہوا تھا, معاملہ تو حل نہیں ہوا. اب ایک اور بڑی خوشائن بات ہے کہ آج کی میٹنگ سے پہلے سیکٹری خارجہ, اگین انسٹیٹیوشنل جو ارینجمنٹ ہے جو ڈپلومیٹس کا کام ہے, سیکٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ جو ہیں وہ افغانستان کا دورہ کر کے آئیں. وہاں پر انہوں نے اپنے انٹریکشن سے جو کچھ محسوس کیا, اپنی اسیسمنٹ, وہ انہوں نے سب کے سامنے رکھی, اور پھر وہ سب ڈسکس ہوئی آج. یہ ایک حوالے سے پریپریٹری میٹنگ اس لیے بھی ہو گئی کہ 14 اگست کو امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب کو فون کیا, مبارکباد وغیرہ دی یوم آزادی کی, ساتھ ان کو منصب سنبھالنے کی, اور اب وہ اگلے ہفتے جا رہے ہیں امریکہ. بالکل. اب یہ دورہ کیوں ضروری ہے؟ افغانستان کا مسئلہ اپنے حل کے قریب آ بھی سکتا ہے یا نہیں, کوئی گنجائش نکل رہی ہے, اور کیا ہم اس گنجائش سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں, ہمارے پاس سپیس ہے یا نہیں, کیا ہم اس کو انٹیلیجنٹلی استعمال کر پائیں گے. یہ گفتگو جو ہے میرا خیال ہے ہمیں نہ صرف آج بلکہ آئندہ آنے والے کچھ یعنی پروگراموں میں بھی رکھنی چاہیے. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ اب سیاسی اپنی جگہ ہیں تماشے, نواز شریف صاحب تو فارغ کروا دیے, عمران خان صاحب نے اپنی پٹیشن کے ذریعے اور پوری جدوجہد کے ذریعے پینما. اب وہ جو اسٹریٹجی پلان کی تھی بنیادی طور پر وہ راول پنڈی کا جو ون مین ڈیمولیشن سکواڈ ہے انہوں نے کی. اب وہ ون مین ڈیمولیشن سکواڈ, وہ بلڈوزر جو صاحب جو ہیں وہ آج گئے طاہر القادری صاحب کے پاس. اب ان کی بھی بیچاروں نے اسٹریٹجی بنائی, کتنا ان پہ عذاب ہے. اس کے بعد جو ہے ابھی ایک طولانی تقریر فرمائی ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے, اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چور پکڑا گیا, اب قاتل کو لٹکانے کی باری. خیر وہ کافی دنوں سے ایسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں آج ان کا, اور آج انہوں نے ایک اہم بات یہ ہے, ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, آج انہوں نے جلدی میں ایک نظم بھی بنائی. انہوں نے خود بھی کہا کہ چونکہ جلدی میں کی ہے تو ابھی ذرا اوزان وغیرہ ٹھیک نہیں ہوئے, اب وہ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. ہاں اس میں ایک مصرع تھا, وہ میاں صاحب پوچھتے رہے ہیں نا کہ مجھے کیوں نکالا گیا, اس کو تھیم بناتے ہوئے انہوں نے کہا ہے مانگا حساب جب تو قطری خط نکلا. مانگا حساب جب تو, بارے بھائی سنائی نا, میں تو آئی ہوپ کاش ٹائم نہیں تھا ورنہ اس کا ساؤنڈ بائٹ نکالتے. مانگا حساب جب تو قطری خط نکلا, تجھے اس لیے نکالا, تجھے اس لیے نکالا. اچھا اس کو جب میں نے سنا تو میں تو شاعر نہیں ہوں, لیکن مجھے اس میں سے, میں علامہ صاحب کے لیے گریٹسٹ نہیں, بڑے آرام سے, میرا خیال ہے وزن اس کا ٹھیک ہو سکتا ہے. کیسے؟ مانگا حساب جب تو خط قطری نکلا. واہ واہ, خط قطری, رائٹ, ساؤنڈز بیٹر آلسو, اٹ ساؤنڈز نہیں, خط قطری نکلا, تجھے اس لیے نکالا, تجھے اس لیے نکالا. تو اب وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے, ابھی اس کے آگے بھی لکھنے انہوں نے نہیں, اور بھی ہیں, منی لانڈرنگ بھی تھی اور جائیدادیں بھی بنائی, مطلب وہ, لیکن وہ تو اس میں کوئی گنجائش نہیں بن رہی تھی کہ میں اس کو کسی بھی صورت شیئر کہہ سکوں. اس میں سے مجھے شیئر کی بو آئی. رائٹ. اس میں میں نے جب اس کو کہا پھر میں نے سوچا, تو حالانکہ میں نے ساری زندگی کبھی ایک مصرع بھی نہیں لکھ پایا, لیکن مجھے چونکہ ظاہر شاعری وائری تو بہرحال وہ پڑھنی تو پڑتی تھوڑی بہت, تو مجھے یہ لگا کہ مانگا حساب جب تو قطری خط کی بجائے مانگا حساب جب تو خط قطری نکلا, تجھے اس لیے نکالا, تجھے اس لیے. ہاں, اٹ ساؤنڈز بیٹر. یہ کر. تو اب بہرحال ان کی تحریک شروعات اس کے بارے میں, یہ جو ہمارے سر پر ایک ڈھول بجایا جاتا, گڈ 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 گڈ,
आप मुझे बताएं, क्या ये हाई कोर्ट का काम है कि वो निगोशिएशंस वहां पे तय हो रहा है, रूट क्या होगा? दिस इज सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर शहबाज शरीफ। एब्सोल्युटली। आज वैसे तमीना बीबी का भी कोई ट्वीट नहीं आया इस पे, डॉक्टर साहब के नहीं, इस पे भी करती ना। मुझे आप बताइए, एक ये डीसी का काम है, कब से अंग्रेज के जमाने से बीबी मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकलते हैं, साल में कितने निकलते वो हैं, बैठते हैं, रूट तय करते हैं। मिस्टर शहबाज शरीफ, 2008 से आप पाकिस्तान के अटक से लेकर रहीम यार खान तक उंगलियां फैला फैला के गवर्नेंस बता रहे हो, और हालत तुम्हारी ये है कि तुम्हारी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जनाब उधर ताजरों का वफ्द आ रहा है, फिर वो आए हैं कादरी साहब, इसने कसास लेना है, इसको पहले बुला के पूछो, ओए तुमने कैनेडियन पासपोर्ट फाड़ दिया? Probably not. फिर माल लेके चले जाओगे, क्या गारंटी है? कोई नहीं है नुसरत साहब, कोई और जो तकरीर कर रहे हैं, मामला अदालत में है। आप कहे कि जनाब एज पर सिटी एडमिनिस्ट्रेटर, आपके एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, जो भी आपका डीपीओ, सीपीओ, फलाना फलाना फलाना, he should be autonomous to make the decision. आप, ये नासिर बाग है, नासिर बाग के बिल्कुल सामने जिला कचहरी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इधर मार रोड को मुड़ते हैं। आपने खुद दफा 144 लगा रखी है मिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। मार रोड के ताजरान कहते हैं कि जनाब यहाँ पे जब होता है तो वो सारे, हाँ, पूरे दिन का कारोबार उनका बर्बाद हो जाता है ना। आप अपने सगे भाई को कहते हैं कि दाता दरबार से आगे ना जाना। यस, एज एडमिनिस्ट्रेशन, सही, एक्सक्यूज मी, लेकिन यहाँ फिर दिल में चोर होगा, फिर वो सही कह रहा है। वो डर रहे होंगे ना कि कुछ और ना हो जाए। बात पे? I don't know, Mr. Sir, I don't know. Maybe he thinks कि कोई और वाक़या ना हो जाए, पहले ही वो 14 लोग बेचारे अपनी जानों से। या तो हमें गवर्नेंस दो, या छोड़ो, रिजाइन करो, या ये ढोल बजाने छोड़ो। हाँ, ना करें ना, ये एक तमाशे बने हुए हैं। जो काम एडमिनिस्ट्रेशन के करने हैं, जो सियासतदानों के करने के हैं, वो अदालत में चले जाते हैं। हाँ, और खुद ही लेके गए ऑब्वियसली। भाई ये वाकया है, ऑर्डर इज ऑर्डर। हाँ, अगर वो इलीगल ऑर्डर है, आईन के खिलाफ है, तो अदालत में चैलेंज, तो मुतासरा पार्टी अदालत में जाए। राइट। अब आज इस एक रूट को तय करने की खातिर पूरी हियरिंग हुई और सब कुछ, कितने जायज मुकदमात, किसी बेवा का मकान खाली करना, नहीं ठीक है, यूर राइट, किसी मकदूल को इंसाफ मिलना, तो कितने मुकदमात जो हैं वो पीछे गए होंगे। ठीक कह रहे हैं, और राइट। बस ब्रेक लेनी है, ले लो भाई, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान अमेरिका के जो मामला चल रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, अब एक और भी डेवलपमेंट हुई है, अभी खबर आई है, अमेरिका ने, जहां ख्वाजा आसिफ साहब जाने वाले हैं, देखो क्या टाइमिंग है। क्या क्या? अभी उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन, उनको तो उसको यानी फॉरेन टेरर, यानी दहशतगर्द तंजीम, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, उन्हें कर दिया। ओके। अच्छा, अब उसमें अहम तरीन बात यह है, ठीक है कर दिया, ख़ास तौर पर अप्रैल 2014 के एक वाक़े का हवाला दिया गया। आपको याद होगा, मैंने इस प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कहा कि भाई मेरे ब्रदर जनाब यूसुफ साहब जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के रहनुमा हैं, सलाहुद्दीन साहब जिनका इनकलाबी नाम है, कि सर आप हमारी ज़मीन पर बैठे हुए हैं, को वाक़या हो तो आप क्यों उसकी इस तरह अलग ज़मींदारी कबूल कर रहे हैं? वाई, क्या ज़रूरत? ठीक है, जब आप खुद ऐलान कर रहे हैं, और जबकि बखुदा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बिल्कुल एक सहाफ़ी के तौर पर ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस
میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے جس طرح میں نے کور کیا ہے اس تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اکثر فالس فلیگ آپریشنز بھی ہوتے ہیں۔ رائٹ۔ اس کا اندازہ صحیح بات ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ اس وقت ہوا کہ جب کلنٹن انڈیا آ رہا تھا تو میں اس وقت بھارت میں تھا۔ جب میں پرنٹ میڈیا میں تھا تو میری زیادہ ذمہ داری انڈیا میں رہ کر انڈیا کو واچ کرنا تھی۔ اس وقت ایک گاؤں میں واقعہ ہوا تھا جہاں پر کہ سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو مارا گیا تھا۔ بعد میں بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگوں نے، جس میں لیٹس بی آنیسٹ انڈین جرنلسٹ بھی شامل تھے، اوکے رائٹ، انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ یہ کسی کشمیری تنظیم کی کارروائی نہیں ہے، اوکے ایز سچ۔ اچھا، ویسے بھی عام طور پر یہ ہے کہ وہ وہاں جو سکھ ہیں، ایک تو وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں ویلی میں، دوسرا وہ ان کو اپنا وہ نہیں محسوس کرتے ان کے ساتھ کوئی ایسا کانفلکٹ۔ ٹھیک، اگر مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر اگر کسی نہ کسی طرح کی انٹر کمیونل ٹینشنز ہیں تو وہ پیکیولرلی ویلی کے مسلمانوں کی ہسٹوریکلی اور شاید اب بھی کافی حد تک وہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اور یا باقی ڈوگرا وغیرہ وہ الگ بات۔ خیر، تو میں اس کے بعد سے ایسے واقعات پر ہمیشہ میں شک و شبے میں مبتلا رہتا ہوں۔ ارون دتی رائے بہت کریڈیبل، بڑی انڈیپینڈنٹ ٹائپ کی خاتون ہیں، انہوں نے دیکھو جیسے افضل گرو کا جو پھانسی کا واقعہ تھا، بڑی تحقیق کے بعد اپنے ملک میں ان کو کیا کیا اس کی روشنی میں بہرحال یہ جائیں گے، اس پہ ابھی جب ہم افغانستان پہ بھی آئیں گے وہ بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر آنے سے پہلے ایک تو وہ جو لاہور میں رونق لگا رکھی ہے انہوں نے، اب دیکھیے وہ 10 بجے اپنا تمبو اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، مذاکرات تو ان کے یہی ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا اس کے بعد وہ جائیں گے فیصل آباد، پھر ملتان۔ اب بات سمجھنے کی صرف اتنی ہے، علامہ صاحب خود عدالت میں گئے جب وہ واقعہ ہوا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن، تو ایک کمیشن کا اعلان ہوا، جوڈیشل جسٹس باقر نجفی، اس کمیشن کی تشکیل پر انہیں اعتراض تھا، اس کے خلاف یہ عدالت میں گئے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب کی مداخلت سے ہوئی۔ ٹھیک، ہاں، کیونکہ وہ کوئی کر نہیں رہا تھا۔ اب عدالت میں یہ معاملہ ہے، سب جوڈس میٹر ہے، ٹھیک بھائی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تاریخ نہیں مل رہی اور بینچ ایسا بنایا جائے جس میں غیر جانبدار لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جانبدار ججز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس معاملے میں کچھ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فرض کرو اگر مجھے بلایا جائے اور میں اتفاق سے کہوں کہ سر نہیں، آپ تو، وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے جو بھائی میرے ساتھ کالج میں تھے اور ان کی میری ایک بار لڑائی ہوئی تھی، آپ کو وہ یاد آ جائے گا، تو وہ کہیں گے پہلے تو انہیں عدالت جانے سے پہلے گزرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر آپ کو اتنا ہی شدید مسئلہ ہے بھائی، اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ آئے ہیں، ہر دفعہ باقر نجفی رپورٹ کو پبلک کرنا تھا، یہی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، تو سر راستہ آپ کو مل گیا ہے، سپریم تشریف لائیے، عمران خان صاحب کی طرح پرسو کیجئے سنجیدگی کے ساتھ، ہاں، اور 184(3) کو لاتے ہوئے قاتل کو گرفتار کروائیے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، راستہ تو بن گیا۔ اگر ایک وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے، بس آپ نے 2 سیگمنٹ علامہ صاحب کی نظر کر دیا، پلیز افغانستان کا ہے، پھر ہمیں بریک لیکن لاہور شہر کوئی بات نہیں نا، مطلب I don't understand کہ کیوں ہم نے 2 سیگمنٹ جو ہے نا علامہ صاحب تو چلتے رہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں افغانستان کا اتنا سنجیدہ قسم کا ہمارا ٹاپک ہے۔ کون کہتا ہے؟ باس ہم کہتے ہیں نا، غلط۔ چلے بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر افغانستان، پاکستان اور امریکہ کے جو معاملات ہیں ان پہ اپنی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بیوی، مجھے پتہ ہے آپ کی اریٹیشن کے باوجود، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، صرف ایک بات، لیکن وہ یعنی کہ ان کے یعنی لاہور والے،
ارے بھائی لاہور والے پھر ورنہ مجھے ایک اور شعر بھی یاد آ گیا تھا. پلیز اگر یاد آ گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے تحریک انصاف کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس ملک میں براڈلی وسیع تر حوالوں سے سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں سے نفرت کا رجحان پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ریج کو، اس اینگر کو بڑھانے میں، یہ آگ بھڑکانے میں آپ کی جماعت نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے. تلاشی دینے کا لفظ ہماری سیاسی لغت میں آپ نے متعارف کر. ہاں، عمران خان نے. اب اگر الیکشن کمیشن آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جی آپ کو، آپ کی جماعت کو جو غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے اس کا حساب کتاب دے دے، تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اس کے لیے اتنی مزاحمت نہیں دکھانی چاہیے. ہاں you're right. نہیں they should اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، اس سے انہیں نقصان کیا ہوگا؟ آگ ان کی خود بھڑکائی ہوئی ہے اور یہ تحریک انصاف کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں کو بات سمجھاتا. دیکھیے پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پاپولر اوورسیز پاکستانیوں میں جماعت ہے تحریک انصاف. فی الحال ہاں ہے بھئی. آپ آج کل ہے، میرے خیال میں ہمیشہ تو ایسے نہیں ہے. اور لوگ ان کو، چونکہ ان کا ہسپتال کا ایک بیک گراؤنڈ رہا، یونیورسٹی کا رہا، تو جب یہ تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے بھی لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں تو لوگ بے تحاشا اعتماد کرتے ہوئے جو ان پہ ہوتا ہے. خدا نخواستہ ان کے اس طرح کے ہیلو بہانوں سے اگر ان کے مخالفین نے یہ فائدہ اٹھایا تو ہمارے اوورسیز بھائی جن کا کم از کم ایک جماعت سے امیدیں ہیں تو وہ کہیں گے یار یہ بھی انہیں جیسی. بس کتنے فون آتے ہیں مسلم لیگ نواز کے لنڈن اور پتہ نہیں کہاں سے سپورٹروں کی بہت آتے ہیں. کیا بات کریں. نہیں زیادہ تحریک انصاف کے ہیں. بس دیکھو اگر آپ نہیں زیادہ ہوں گے مگر چلے آپ نہ مانیں، لیکن میرا ہو سکتا ہے، میرا جن سے انٹریکشن ہوتا ہوگا، میرا اپنا خیال ہے کہ اوورسیز پاک، کیونکہ اس میں ایک اور بہت ٹھیک ہے زیادہ مقبول والی بات ہے، شاید وہ اس پہ عمل کروا سکیں یا نہ کروا سکیں، لیکن تحریک انصاف کنسسٹنٹلی یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تحریک انصاف بھی سیاسی جماعت ہے اور اس ملک میں الحمدللہ سیاستدانوں نے خود کو ایک دوسرے کے منہ پر اتنی کالک ملی ہے کہ کوئی شخص سیاستدانوں پہ، سیاسی عمل پہ، سیاسی جماعتوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. اس میں یہ بچے ہوئے ہیں کسی حد تک، وہاں تک نہ جائیں. تھوڑا سا بھی ہلا معاملہ توازن پر گڑبڑ ہو جائے گی. باقی یہ جانیں یہ زیادہ عقل مند ہیں. ویسے ابھی انہوں نے آج ایک ریزورٹ ڈسکور کیا ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں. سبٹا پتہ نہیں اس کا نام ہے، تصویریں وغیرہ لگائی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں آج کل اس لیے پہاڑوں پہ جا رہا ہوں سو دیٹ آئی کوڈ اسپاٹ آؤٹ کہ نئے ٹورسٹ اسپاٹس کون سے ہو سکتے ہیں. کال ہے گجرانوالہ سے، وہ سن لیں. السلام علیکم جی. اور پھر افغانستان پہ بات کرنی پڑے گی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم جی. جی بھیا فرمائیے. جی گجرانوالہ سے گجرانوالہ سے اشفاق صاحب بول رہا ہوں. ہاں آپ کا جو پچھلا والا سیگمنٹ تھا یہ سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے جو دھرنا دیا جا رہا ہے تعلقات کی، اس سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہیں، یہ نچلی سطح پر اختیار نہیں دیتے، اس وجہ سے یہ سارے معاملے ہوتے ہیں. حالانکہ میئر کو چاہیے کہ وہ معاملہ آپ کی جو میں پریزمپشن تھی اس سے میں اتفاق کر رہا ہوں اور یہ کہ آپ کے تھرو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ تمام گورنمنٹ جو ہیں صوبائی گورنمنٹ سے نچلی سطح پر بلدیاتی اختیار دیں. بھیا ایک تو بلدیاتی حکومت ہوتی ہے بھائی میرے، ایک سٹی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. تو کم از کم ابھی فی الحال انہیں تو یہ اختیار دیں کہ وہ خود اپنے طور پر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہاں پہ انہوں نے کسی کو پکٹ کی. لیکن وہ جو انگلی ہلا کے ہر جگہ خلیفہ ہارون رشید صاحب کی طرح پہنچنا ہے، وہ جو ایک یعنی دماغ میں چھایا ہوا ہے نا کہ ون اینڈ اونلی ڈیلیورر فرام اٹک ٹو رحیم یار خان،
जनाब शहबाज, जिसमें मेट्रो बस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ऐसे हर फार्मूला वो हरगिज़ नहीं है। इसीलिए हम आज ये दिन देख रहे हैं। बहरहाल ये मैं अब अफ़गानिस्तान की जो असल बात है, देखो हमारे लिए अच्छी बात है एक कि ट्रंप आया, उसको जल्दी थी, उसने कहा यार मैं कहीं ना कहीं ऐसा स्पॉट बनाऊं, क्योंकि ट्रंप ये साबित करना चाहता है कि हम अभी भी आलमी कुव्वत हैं। राइट। उसका ख्याल है कि ओबामा बकरी हो गया था, सीरिया के नीचे लग गया, फलाना। अब वो ढूंढ रहा था अपॉर्चुनिटी कि यार कोई ऐसा मकाम मिले जिसको मैं कहूँ जी आई सॉल्व द इशू, तालिया। ठीक। उसने सोचा यार अफगानिस्तान पे किस्मत आजमाई जाए। अच्छा। दूसरा, उसने एक और हरकत बड़ी अपनी तरफ से जहानत वाली की, सेठों वाली आउटसोर्सिंग टकाई। जनरल मैटिस, जनरल मैकमार्थर, या बिठाओ नुस्खे निकालो। हाँ, लेकिन नुस्खा तो नहीं। अब जब वो नुस्खे निकाले बैठे तो समझ आई कि नहीं यार कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं बन रही। अच्छा, इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहा था शायद। हमें तड़ियाँ शड़ियाँ भी भेज दी गई, पैगामात भी भेज दिए गए, हमारी सरहदों के करीब वो भी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी गिरा दी गए, हक्कानी नेटवर्क्स वगैरह भी। बट व्हाट इज द पॉलिसी? स्टिल नन। वो पॉलिसी उन्होंने जुलाई में दे देनी थी हमें। आज हम अगस्त मिड में आ गए हैं, बल्कि मिड भी गुजार लिया। हाँ, और इस दौरान खबरें ये भी आई हैं कि मौसूफ अफगानिस्तान पर होने वाली मीटिंग्स में अपने जर्नलों पर चीखते चिल्लाते रहे। हाँ, क्योंकि पॉलिसी नहीं बनी ना, शायद वो भी नाराज था कि ये क्या हुआ। अब इस मौका पर एक सुनहरी मौका है कि अगर आप जैसी आज मीटिंग हुई है ऐसी 3, 4, 5 और करके अपने वजीर खारजा को जो अगले हफ्ते जा रहे हैं ठीक ब्रीफ करके भेजें। अगर आपको अच्छा नुस्खा उन्हें दें और जिसमें जाहिर है कि हमारा इंटरेस्ट भी यानी वो तो सुपर हो। देखो सोल्यूशन तो वही सेलेबल होता है ना जो विन विन हो। बस पर अब ये जो मैटिस ने मंडे को बात की है, हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस? अभी दिस वाज डे बिफोर यस्टरडे एंड ही सेज, मतलब इज दैट व्हाट दे आर गोइंग टुवर्ड्स नाउ? इज दैट, डू वी वांट दैट? व्हाट इज, हम ये चाहेंगे कि अमेरिका 100% विथड्रॉ करके यहाँ से चला जाए? देखो वो जब विथड्रॉ की बात करते हैं 100, उसने कहा अरे मतलब, लेकिन साथ ही जब वजारत खारजा की तर्जुमान हाँ, तो उसने भी यही कहा अपनी ब्रीफिंग में कि नहीं मैं नहीं जी कह रही कि ये ऑप्शन नहीं है। नहीं, शी सेड कि दैट्स नॉट, मैं नहीं कह रही कि ये ऑप्शन नहीं है, ये बोला ना उसने। मैं ये भी नहीं कह रही कि है भाई, वो उसको कंफर्म तो नहीं कर सकती क्योंकि मैटिस ने कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ऐसा हर नहीं करेंगे वो। उसका मैं आपको बताता हूँ कि शौकत अजीज साहब हमारे साबिक वज़ीर आज़म एक मरतबा अमेरिका गए, उन्होंने कहा हम भी ज़रा डिप्लोमेसी करें, तो उन्होंने चलो वो कहता है ब्रेक में डिप्लोमेसी कख दसा। ब्रेक के बाद आएंगे वापस तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ आइएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान। अच्छा, वो जो थे ना वो जो यानी प्रेसिडेंट बुश, वो जो कॉन्डोलीजा राइस थी उनको बिल्कुल अपनी फैमिली मेंबर की तरह लेते थे। वो अक्सर उनके एनेक्स में ही आके तो वीकेंड पे रहती थी ये वो, और वो इर्द गिर्द ही मंडलाती रहती थी। तो शौकत अजीज साहब ने कहा कि जी देखें, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जब तक अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में रहेंगी हाँ तो इस खत्ते में अब नहीं हो सकता। तो बुश जो वैसे बड़ा बोंगा बनता था, he would act simple ना, उसने कहा कॉन्डी when we went to Korea, उसने साल बताया। when we went to Germany, उसने साल बताया। when we went to Japan, सही, जिधर जिधर उनके राइट। उसके बावजूद शौकत साहब didn't get the message, कहने लगे नहीं but the point is, तो ये ठीक है ना, ये ऐसा ड्रामे हैं, ये बुली बात करनी राइट कि जी अच्छा ऐसा मसला है, वी पुल आउट ऑल आवर फोर्सेस, तो ये जो सारा कियोस है हाँ, ये पाकिस्तान जाने, ईरान जाने, चीन जाने, इर्द गिर्द के हमसाए जाने, खुदा हाफिज, राइट, नॉनसेंस।
ایسا کوئی ارادہ نہیں. اب اگر اتنا میوریک ہے تو ہاؤ ڈو وی نو؟ ارے بھیا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ پیرلل بات جو چل رہی ہے. میٹس نے کیوں کہا جو, کیونکہ یہ میٹس پہ بھی تو چیخا ہے نا ٹرمپ, اور اس دن سنا ہے کہ میٹس نے اپنی واک لمبی کی کہ جب وہ پریشان ہو تو وہ پیدل, ان کے میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے بھائی اوتھینٹک, اور 3-4 جگہ ہوئی ہے. اس نے کہا کہ اگر جرنیلو تمہارے پاس سلوشن نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایرک پرنس کا ہم نے ایک آرٹیکل کوٹ کیا تھا, وہ بعد میں بھی اس نے ریپیٹ کیا ہے. اس نے بریفنگ دے رہا ہے بابا اس وقت واشنگٹن میں, وہ یہ کہتے ہیں جی ہم فوج کیوں وہاں پہ رکھتے ہیں. That would be the Trump solution نا, مطلب get the minerals, do business, right, but how can will that happen? آؤٹ سورس کریں یہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو, بلیک واٹر, ڈینکور, یہ وہ جہاں سے مرضی لوگوں کو وہ کر کے, اس پہ اب یہ گھبرا یہ رہے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا یہ کہ بھئی یہ تو ایک غنڈے بھیجنے والی بات ہوتی ہے نا, کہ بھئی یہ کیا تو بھئی جو مرضی کرو, تو وہ کسی قسم کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی تو پھر مانی چلے گی نا, پھر وہ بولی کی چلے گی, لیکن اس کا جو بھی بلو بیک ہوگا نا وہ امریکی پالیسی کا ہی گالی بالکل امریکی حکومت کو ہی پڑے گی آف کورس, رائٹ, وہ ہوگا, کیونکہ وہ تو کسی ڈسپلن میں نہیں ہوں گے, وہ تو کانٹریکٹ. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم اتنے پیسے جو خرچ کرتے ہیں, تو انہوں نے پورا حساب کتاب کر کے اس نے کہا $10 بلین کا خرچہ ہے سال کا, ٹک ٹک ٹک, بس ٹھیک ہے. وہاں جو بھی معدنی وسائل ہیں وہ ہم نکالیں, ان کی پروٹیکشن کے نام پر ہم لوگ رکھیں, لیکن یہ تڑی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نہ وہ ٹروپس نکالے گا نہ ایسا کرے گا, تو کیا کرے گا پھر باس, اس کو بھی نہیں پتا. یہی بات ہے, ابھی اگر ہمیں سپیس دی گئی ہے, ہمارے وزیر خارجہ کو پھر بلایا ہے, تو دس اٹسیلف شوز کہ انہیں خیال آیا کہ یار اس طرح ڈس ریگارڈ کر کے. اور آج کی میٹنگ میں دیکھیں ہماری یہ بات آئی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ اس کو ریوائیو کریں, وہ جو پہلے ہم نے بنایا تھا 4, امریکہ, چین, یہ پاکستان اور افغانستان. وہ کیسے خراب ہوا کہ جیسے ہی اس کی پہلی میٹنگ کامیاب ہوئی, یہ خبر لیک کر دی گئی کہ جی ملا عمر دوبارہ گیا ہے طالبان کے رینکس میں. جو ہے وہ خبر اوتھینٹک تھی, لیکن ٹائمنگ, کیونکہ وہاں بھی تو سارے ماشاءاللہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں, ان کی جانب سے افغانستان سے یہ لیک ہوئی تھی, ہماری طرف سے تو نہیں آئی تھی. ہم تو اس وقت سے صبر کیے بیٹھے تھے, ٹھیک ہے نا. اور اب اس کو ہم ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں. میٹس لیکن جب علاقائی بات کرتے ہیں, یا ٹرمپ جب علاقائی بات کرتا ہے, انڈیا کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کا, نہیں, وہ بھارت کو ٹیبل پر لاتے ہیں, لیکن ایران کو باہر رکھتے ہیں. ہاں, ایران سے تو ان کی. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جی چلو یار امریکہ, چین, اب اس میں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے. اب خود امریکی میڈیا میں بھی آ رہا ہے, مثلا ان کا صوبہ ہے ایک فرا, وہ طالبان کے قبضے میں جو آیا, تو اس کو واپس کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ کی وہ ایران نے مدد کی. اچھا, ایران میں نے, رائٹ. اور کئی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جو ویکیوم چھوڑ رہے ہیں اس کو ایران فیل کر رہا ہے. یہ امریکہ میں یہ بھی سوچ چل رہی ہے. ہاں, اس سے وہ بہت گھبرائیں گے ڈیفینیٹلی. صحیح ہے نا بات. اب اگر میں یہی رو رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل آپ 3, 4, 5, 6, 8, 10 میٹنگز کریں, آپ کا وزیر خارجہ ایک پراپر بریف کے ساتھ وہاں جائے, مطلب سوچ سمجھ کی اسٹریٹجی, so you have something to sell. ٹھیک, فیئر پوائنٹ. ایسے نہیں جانا چاہیے, he should go with a plan or at least some sort of strategy or fair. ٹھیک, اوکے. چلیں, آج کا پروگرام ختم ہوا. اس سٹوری کو ہم ضرور فالو کرتے رہیں گے. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.